سیدنا طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دنوں میں قریش کے سردار اپنے لوگوں کو مکہ آتے راستوں پہ بٹھا دیتے، انہیں ڈراتے کہ ہماری بستی میں ایک ساحر جادوگر ہے جو باپ کو بیٹے اور بھائی کو بھائی سے توڑ دیتا ہے، اس کی باتیں نہ سننا، وہ خود کو خدا کا رسول مانتا ہے۔ اکثر زائرین ڈر جاتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ آتے۔ اس سال 11 نبوی کو زائرین میں ایک بڑے قبیلے دوس کا سردار طفیل بھی آ گیا۔ دوس قبیلہ قبائل از کی شاخ تھی جن کا تعلق قحطانیوں سے تھا، جو اس حوالے سے یثرب میں آباد اوس و خزرج کے پرانے رشتہ دار تھے۔ قبیلے کا مقام طائف سے یمن جاتی شاہراہ پہ مکہ سے 300 میل دور تھا، تقریباً اتنا ہی دور جتنا مکہ سے شمال میں یثرب۔ آج کل جہاں شہر ابہا ہے صوبہ عسیر میں، وہاں یہ قبیلہ اس وقت آباد تھا۔ طفیل دوسی نہ صرف قبیلے کا رئیس تھا بلکہ اپنے زمانے کا مانا ہوا زیرک، دانشور، فہیم اور شاعر تھا۔ علم و سخن کے سب پیرہن جانتا تھا بھی پروقار، لمبا، اونچا، مضبوط اور جوان۔ اپنے قبیلے میں اس کے پاس مضبوط دفاعی قلعہ تھا جو عرب میں شاذ ہی کسی رئیس کے پاس ہوتا، شاید اسی لیے قریش کے رؤسا نے اسے زیادہ ڈرایا۔ اس نے ڈر کے کانوں میں روئی ڈال دی۔ حرم شریف میں اتفاق سے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں کھڑا تھا کہ اسے روئی ٹھونسے کانوں سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھے جانے والے قرآن کے لفظ سنائی دینے لگے۔ جو لفظ کان میں پڑے ان سے اس کے ذہن میں ہلچل مچی، خود کو دل میں برا بھلا کہا اور کانوں سے روئی نکال کے ہمتن گوش ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت ختم کی اور اپنے گھر چل دی۔ طفیل دوسی کی تو کایا پلٹ چکی تھی، کچے دھاگے کی طرح بندھا پیچھے گیا، خدمت میں حاضر ہوا، سارا ماجرا سنایا اور قرآن سننے کی تمنا ظاہر کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاروں کل سنائے۔ وہ تڑپ گیا، خود خوش کلام تھا، جان گیا یہ آسمانی کلام ہے۔ ہاتھ اٹھا کے اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا طفیل دوسی نے یہ دعوت بھی دی کہ میرے قبیلے تشریف لے چلیے، میرے پاس مضبوط قلعہ ہے، آپ کی حفاظت کرنا میرے لیے سعادت ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تو یثرب کو مدینہ رسول بنانے کا سوچے بیٹھا تھا۔ اسے برکت کی دعا دی۔ جانے لگا تو سیدنا طفیل دوسی نے ایک عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم توہم پرست ہے، ذو شرع بت کو مانتی ہے، مجھے کوئی ایسی نشانی مل جائے جس سے قوم مروب ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی، اپنے قبیلے کے پاس کھڑے پہاڑ سے اترے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی، نشانی مل گئی۔ نشانی بھی عجیب، دونوں آنکھوں کے درمیان چہرے پہ موم بتی کے شعلے کی طرح منور ایک تیسری آنکھ، جس سے اندھیرا راستہ منور ہو گیا۔ خوش ہوئے پھر گھبرا گئے، لوگ یہ نہ سمجھیں چہرہ بگڑ گیا، مسخ ہو گیا۔ وہیں دور دوس کے پہاڑ سے اترتے ہوئے عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قندیل خدا کو کہہ کے کسی اور جگہ منتقل کرا دیں۔ وہ دعا بھی قبول ہوئی۔ قندیل کا نور ماتھے سے اتر کے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی کی نکر پہ آ گیا۔ روشنی اب ان کے ہاتھ کی سوٹی سے نکلے۔
اندھیرے میں گھر پہنچے تو چانن ہو گیا۔ صبح کے سویرے سے پہلے پہلے اپنے والد، بیوی اور قریبی لوگوں کو نئے دین کامل پر قائل کر لیا۔ قبیلے والوں نے تحمل کیا۔ ایک بار پھر کچھ عرصہ بعد مکہ آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قبیلے کی شکایت کی اور تقاضا کیا کہ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے ہاتھ اٹھائے اور اس کے قبیلے کے لیے دعائے خیر کی اور فرمایا ان سے نرمی اور محبت سے پیش آؤ۔ ایسا ہی پھر انہوں نے کیا۔ قبیلہ مسلمان ہونے لگا۔ مدینہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد 7 ہجری کو غزوہ خیبر کے لیے اپنے قبیلے سے 70 مسلمان لوگوں کا جتھا لے کر آئے۔ فتح مکہ کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عرض کی کہ جس بت کو میں خداوند سمجھ کے پوجتا آیا، اس چوبی بت ذوالشرح ذوالکفین کو مجھے اپنے ہاتھوں سے جلانے کی اجازت دے۔ اجازت مل گئی۔ بت کو جا کے جلا دیا۔ جلاتے جاتے اور پڑھتے جاتے اپنا لکھا ہی ایک شعر، اے ذوالکفین میں تیری عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ میری پیدائش تجھ سے مقدم ہے۔ میں نے تیرے اندر آگ بھر دی ہے، اب جل۔ اپنے خدا کو آگ کے شعلوں میں جلتے دیکھ کے باقی قبیلے والے بھی شرم سے اس بت کی بندگی میں گزاری زندگی سے شرمندہ ہو کے تائب ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔